تم لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں. کس دعوے میں؟ کہ یہ قرآن محمد کی افتراء ہے, محمد کی شاعری ہے. اگر کھتان دی دعوی نو سچایت پننا, تم لوگ ایک صورت بنا کے کیوں پیش نہیں کرتے ہو؟ صورت بھی کون سی؟ قرآن کی سب سے مختصر صورت, سورۃ الکوثر. حضرت علی فیق کو سکھے سورہ کوثر خانہ کعبہ کے دیوار سے لٹکایا اور یہ چیلنج وہاں پہ چسپان کیا. عربی دستور ان پا, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, عربی دستور ان پا کہ شعر و شاعری عروج گئے پی. اور آج کل ہم مشاعرے کرتے ہیں, بڑے بڑے شعراء کو بلا کے مشاعرے کرتے ہیں. عربی مشاعروں چن پا وہ اپنے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکاتے تھے اور شاعر گاماؤں سے, ادیب گاماؤں سے اس کو دیکھتے تھے, واہ واہ کرتے تھے, اس کے لیے داد دیتے تھے. بس یہی ان کا مشاعرہ تھا. جو عربی دستور ان پا, اللہ تعالیٰ نے بھی اسی دستور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا دستور کو یکسنا سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا. تمام عربی شعراءوں غور سے دیکھا, پھر کیا کہا, ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے اتنا فصیح و بلیغ مختصر مگر جامع ترین کلام لکھے, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید لا مہر پو تصدیق پو من جانب اللہ انذر وہ تمام شکوکی نہ بالاتر انذر بھی مہر پو دجق لحوصیت پن. اور آج تک قرآن مجید تمام شکوک و شبہات نہ بالاترین انسانی نجادی شعبو یوین ملا. اور خدا کا دعویٰ بھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں. جب خدا جس چیز کی حفاظت کرے, کس کی مجال کہ قرآن سے کوئی چیز باہر کرے, قرآن سے کوئی چیز اندر کرے. تو بہرحال قرآن مجید سمجھنے والی کتاب ہے, قرآن مجید سمجھنے والی. ہدی للمتقین, متقین لا ہدایت, ہدایت گاوخ لون, ہدایت دیوخ لون. جب ہم اس چیز کو سمجھیں, آپ سمجھے بغیر چائنا زبان کا ایک خط آپ پڑھو, جتنا پڑھو, انگلش جتنا پڑھو, جب تک اس کا مفہوم آپ کے سمجھ میں نہ آئے آپ نے اس کو نہیں سمجھا. کلام الہی اور سب سے اہم ترین دیواہ چن کلام الہی خدائی شعبوین, کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان استرل انا, خدا نہ بندوی درمیان ایک وسیلہ انا, ایک ذریعہ انا دیواہ قرآن مجید واحد. اور محمد مصطفیٰ دورینو عرب کو نہیں مادری زبان ان منا, وہ اس ایک لفظ کو, ایک جملے کو سمجھ کے پڑھتے تھے اور روحانی انقلاب جاری ہوتا پا. لیکن آج ہم خود بتائیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کتنے ختم القرآن کرتے ہیں, ایک ختم القرآن میں ہم کتنے قرآن پڑھتے ہیں, کتنے سپارے پڑھتے ہیں. سپارہ پڑھنے کے بعد اگر پوچھے اس سپارے میں کیا لکھا تھا, کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں ضرور, شاذ و نادر ضرور بتا سکتے ہیں, لیکن عمومی میں بات کر رہا ہوں. عمومی طور پر ہم ہدایت سے بالکل خالی ہیں. جتنا ختم القرآن میں ہم قرآن پڑھے, یہ قرآن نازل کیا ہے اللہ نے زندوں کے لیے, اور ہم نے رکھا ہے مردوں تک اس کو محدود. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ, یہ سورہ یاسین نو, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, لِيُنذِرَ اے محمد آپ اس قرآن کے ذریعے تاکہ ڈرائیں, من کان حیًّا جو زندہ ہے, جو زندہ ہے ان کو ڈرائیں, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور تاکہ بات ڈن ہو جائیں, ثابت ہو جائیں کافروں پر بھی, لوگوں پر بھی. اس لیے قرآن نازل کیا ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کسی عالم کے لیے, کسی مجتہد کے لیے, کسی شیخ کے لیے, کسی فرقے کے لیے خدا اس سرٹیفکیٹ مت پن, اس کے ساتھ رہو تو تجھے نجات ملے گا, بالکل مت پن. بلکہ خدا قرآن میں کسل بھی من واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, نہیں اللہ کی اس رسی کو پکڑ کے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. فرقہ پرستی کی مذمت ہے قرآن میں. لیکن اگر نجات یت پننا, ایک چیز کے ساتھ خدا سے سرٹیفکیٹ میں نہیں, اس کے ساتھ رہو تو نجات ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, خدا سے کسل بھی نصیحت پن, ان ھذا القرآن یہدی, دی قرآن کو سی ہدایت بن من, للتی اس راستے کی, ہی اقوم جو سب سے سیدھا ہے. اس قرآن کے ساتھ رہو, یہ قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے سب سے سیدھے راستے کی. آؤ قرآن کی طرف, ایک ایک لفظ پہ غور کریں,
ایک ایک لفظ کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں۔ جس راستے پہ قرآن لے کے جائیں آپ بھی اسی راستے پہ جاؤ، بلا چونو چرا جاؤ۔ من جاہد فینا لنہدین سبلنا، خدای لمپو دوین اگر اس لمپی نصوصی کوشش بسنا لنہدین سبلنا، لمبوی ہدایت پو آنگا سی بن۔ ایک دفعہ کوشش تو کرو، پھر اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ کہتا ہے میں ہدایت دے دوں گا۔ اللہ کا دعویٰ کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوشش کرنے کی شرط ہم پہ ہے۔ اللہ کوشش، بس اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا ہمیں ہدایت ملتا ہے قرآن سے؟ کم از کم ڈیلی 2 رکوع یا 2 آیت 3 آیت کا ترجمہ پڑھ کے اس پہ غور تو ضرور کریں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن غتی سمجھی میں من قرآن سمجھنے کے لیے 70 40 علوم کی ضرورت ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے دیمی اللہ قرآن کی ضرورت وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور بے شک یسرنا القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا، لِلذِّكْرِ نصیحتی بھری، لیمیوں کتنی نصیحتی بھری قرآن کو ایسی سہل بے سے آسان بے سے عام فہم بے سے تاثیر پن۔ فہل من مدکر، فہل پس کیا، من مدکر کوئی سوچنے والا ہے، اس پہ غور کرنے والا ہے؟ کیسا ہے؟ مشکل ہے کیا قرآن؟ بالکل بھی نہیں۔ جب خدا فرماتا ہے آسان ہے، کون کہتا ہے مشکل ہے؟ ملا کی مانو خدا کی مانے۔ خدا سے ضرب قرآن کو آسان ہے، اپنی اس کو سوچو آپ کی نصیحت کے لیے، اور کوئی کہے قرآن مشکل ہے اس کا سمجھنا، یہ بس کی بات نہیں ہے ہماری۔ اور بار بار خدا سے قرآن کسل بھی من، اس قرآن کو کیوں بھیجا؟ اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو۔ افلم یتدبرون القرآن، فلم یتدبرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے ہو القرآن، قرآن پہ؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب خدا ہم سے پوچھ رہے ہیں براہ راست قرآن میں کہ دنگسی قرآن پی کا غور چامی بین کتس کن کنے کا تالا فوسیت پنا۔ اب ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں اللہ ہمارے دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہے، ہم غور نہیں کر رہے۔ کیا یہی جواب کافی ہے؟ ہماری جواب یہ ہونی چاہیے، اے اللہ ہم اپنے اس تالے کو کھولیں گے انشاءاللہ، اس تالے کی چابی ہمارے لیے ترجمہ قرآن، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں یہ معجزہ ہے کہ اس کو جتنا ہم پڑھتے جائیں اس کے اندر علوم کا دریا بہتا ہے، اور روحانی تسکین تزکیہ نفسی چھو ذریعے چ قرآن مجید جس کو پڑھیں گے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، برزخ یہ ہے، قبر یہ ہے، قیامت یہ ہے، دنیا یہ ہے۔ خصوصاً سورہ رحمان کی ایک دفعہ تلاوت کر کے دیکھیں، جنت کا نظارہ، جہنم کی سختی، جہنمی وہن کلّا حمیم سود پھی چھپ سے تامن غساق کھری دیگ نبیوں بھی پی پتھو متامن۔ اللہ اکبر، کتنی سختیاں ہیں قرآن کے اندر، ہمیں دکھا رہا ہے جہنمی مناظر کن، اور ساتھ جنت دکھا رہا ہے۔ یہاں پہ خیام ہے، یہاں پہ پھل ہے، یہاں پہ گوشت ہے، تا ابد کی آرام و راحت، اب تمہاری مرضی، ابھی تم زندہ ہے۔ ہم سے کہہ رہا ہے قرآن، ہے انسان ابھی تم زندہ ہے، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، ابھی دنیا میں واپس جاؤ، اب دیکھو تم عمل کرو یا تم بے عمل ہو کے مرو، تم توابین میں شامل ہو جاؤ یا فاسقین میں شامل ہو کے مرو، تمہاری مرضی ہے۔ قرآن کو پڑھو۔ اور قرآن سے اسی قرآن میں ہے ما سلککم فی سقر، جہنمی اور جنتی آپسی نسبرت انگت، ایسا منظر ہوگا کہ جنت میں بیٹھے والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، زر بچک کھولا جنتی وہاں سے ترل لو، یہی قرآن میں ہے ما سلککم فی سقر، لیکتاں جہنمی چاؤں فن، ہم تو تمہیں بڑے نیک سمجھتے تھے، کھون چیز رل لو، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ڈائلاگ گاما سب قرآن ناجوید پن، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو کھول کے سمجھ کے غور سے پڑھیں، خود بخود آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی، آپ کا گھرانہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، آپ کی اولاد پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، جب آپ گھر میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا جب شروع کریں گے۔ آپ جب ترجمے سے پڑھنا شروع کریں گے، گھر میں ایک روحانی انقلاب آئے گا، پھر آپ کے معاشرے میں ایک انقلاب آئے گا۔
نہیں تو یا قرآن پوئن یہی قرآن ہمیں یہ یعنی ذہنوں میں ہمارا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقسی محشرین امت محمد لا شفاعت بسنا خون کا جہنمی میں حرام بسنا جنتی تامن. اب ذرا قرآن کو پوچھیں کیا ایسا کوئی منظر ہوگا محشر میں کہ ہم بغیر حساب کتاب کے امت محمدی ہونے کے ناطے جنت میں جائیں گے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وقال الرسول، محشر ایسا خوفناک دن ہوگا. وقال الرسول دیکھ رسول پسی کسل بمت لقینو قرآن پکھرنا، جب ہم رسول کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے تو رسول اللہ سے شکایت کر رہا ہوگا. وقال الرسول، رسولی کسل بمت یا ربی لیں گی پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان قومی دنیا دے قوم پو ان اتخذوا القرآن مہجورا، کھوئے قرآن پو چوکس چورے تخشی کا بھانسی آس. اب وہاں پہ محشری سختی محمد مصطفیٰ ہمارا شکایت کر رہا ہے. کس لیے؟ قرآن پہ کا غور مبس پہ شکایت. ہمارے آبا و اجداد کو دیکھو، ہمارے اسلاف کو دیکھو، کس قدر دنیائی نصف کو اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا. ہتھیار ان کا کیا تھا؟ یہی قرآن مجید. ڈاکٹر علامہ اقبال اسی لیے کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ اقبال سمجھتے تھے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. عزاداران مظلوم کربلا، قرآن کے ساتھ اپنے یعنی تعلق کو مضبوط رکھو، آپ کو یہیں پہ مل جائے گا سب کچھ. یا قرآن کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دی قرآن کو سی گا کھرنا یاترا بلا یا سوں بیلا محشرینو خداوند عالم سی لے تم نے یہ عقیدہ کیوں لیا، تم نے یہ عمل کیوں کیا، تم ایسا عبادت کیوں کرتے تھے؟ ہم کہیں گے اللہ آپ نے کہا قرآن پڑھو، قرآن ہدایت دے گا. میں نے قرآن کو پڑھا، غور کیا، مجھے یہ راستہ مل گیا. اب کوئی کیا کرے گا جب ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں تو ہمارا جواب وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے وہاں پہ؟ اب قرآن تو ہم نے پڑھا نہیں، اللہ ہم سے یہی سوال کرے گا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ نالا حضرت ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے اس سے نتیجہ حاصل نہیں کیا، ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اور ہم اپنے کبرا دکھائیں گے. وقالو، اور لوگ کہیں گے محشر کے دن ہم سادتنا و کبراؤنا، یہ ہمارے سادات ہیں، بڑے لوگ، پیشوا لوگ، و کبراءنا غیّ السرمونین فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اب ہمارا اشارہ ان کی طرف ہوگا، لیکن اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. اللہ تمہیں سزا دے گا، ہمیں سزا دے گا، مجھے سزا دے گا، آپ کو سزا دے گا. چفری میں نے تمہیں عقل دیا تھا، قرآن دیا تھا، محمد مصطفیٰ چوک پو رہبر کو من ست پا اور ماخذ دین نسیت پن. ایک قرآن ہے، ایک اسوہ رسول، ایک قرآن ہے، ایک اسوہ رسول، یہ دونوں ماخذ دین ہے. اب قرآن کی اہمیت واضح ہونے کے بعد قرآن مجید فرقان حمیدی ناغاسی سورہ شمس سے درمیانی نہ تلاوت بسط پر اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم ہم نے اس کو برابر کیا ہے. خدا قرآن کے سلبی قوت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس پوئی یخشک نسی برابر بسے تانست. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْحَمَهَا دوئی بالنگا سی الہام بسط، فجورہا اس نفس کے اندر فجور برے صفات، وَتَقْوَاهَا اور تقوی یعنی اچھے صفات. برے صفات کو نینو انسانی نفس پیچھیت پن، برے صفات کو نینو ہرس، لالچ، بوس، حسد، کینہ، یہ سب انسانی کی فطرت میں ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میرے اندر یہ نہیں ہے، جو خدا کا سلب امت انسان کے اندر میں نے ڈال دیا ہے برابر کر کے، سواہا برابر کر کے. وہ تقواہا چک پو تقوا چک تقوا پچن بائی چارگی، محبت، خلوص، ایثار، پیار و محبت.
दिगामत तकवाइन इन दोनों को नफ्स पिंगा से ता फिर खुदा का सलबेंगा सूरह शमसीनूंगा से इंसानी नाजों ता से पिन क़द अफ़लह मन ज़क्काहा और सूच किसी जो तज़किया बेसना खां खुरी तज़किया बेसना को कामयाब सोफिन तज़किया सिचुअन तज़किया भी अच्छे इंसानी नाजो लालिश दब जाएगा, हिरिस दब जाएगा, शहवत दब जाएगा, नफ़रत दब जाएगी और उसके जगह पे जो अच्छे सिफात है उसको परवान चढ़ने का मौका मिलेगा। मोहब्बत इन्ना, खुलूस इन्ना, प्यार इन्ना, अब उसी का नाम तज़किया है। और खुलासी कसल जुमात क़द अफ़लह मन ज़क्काहा सूची तज़किया बेस्ता सूची किसी दू पा गया ना खो कामयाब सोफिन फअल। इसके बाद आगे ज़रा वक़द ख़ाब मन दस्साहा सूच की नफस को गा सो न सो जरे मूज़े और घोड़े की तरह लगाम में तिरतफ तामत और खुद तासियाना खो नाकाम और नामुराद सोफिन। अब कुरान की रूह से तज़किया करना, अपनी पाकीज़गी करना, अपने अंदर से तमाम नफ़रतों को मिटाकर मोहब्बतों को उबारना जो कुरान की रूह का चाम से ज़रूरी इंसुक। अब कुरान मजीदीनो अब आपको एक तज़किये का मिसाल इंसानी नफ्सी नाजों नफ्स पुचिन नफ्स ही काम ही इंसान को बुराई की तरफ लेके जाना है। इन्नन नफ्सा लअम्मारता बिस्सू बेशक नफ्स इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ उबारता है। उस बुराई से पे जाने वाले रास्ते की रुकावट का नाम तज़किया है, उसी का नाम तौबा है। अगर इंसान नफ्सी अम्मारी लगतू असीर सो से गलती सो सुनना, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक हथियार रखा हुआ है, उस हथियार का नाम है तौबा। हज़रत आदम के वाक़े में आप देखो पूरा कुरान का चीज़ ये हमारे लिए हिदायत है। खाई ज़मीन इसमें आयत मुहकमात है, मुतशाबिहात है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। मुहकम आयत ज़मीन आर्डर ला, हुक्म ला, नमाज पढ़ो, ज़कात दे दो, हज करो, ये सब मुहकम आयत है। मुतशाबिहात चले ज़मीन तशबीह से तशबीह चिन गोपी साबिक़ा अक़वाम कुनी रिजेंबलनेस ज़रना उनकी तशबीहात उनकी चीज़ें हमें बताकर कहता है जो तो क्या सा एहतियात बस। इसी में एक हज़रत आदम की कहानी है जिसमें कुरान फरमाता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ला खुदावंद आलम से इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा क़ाल व तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ए अल्लाह क्या आप ज़मीन में नाइब बनाएंगे, वो खून बहाएंगे, वो फसाद करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। बहरहाल खुदावंद आलम से आदमी तख्लीक बस आदम को जब तख्लीक किया आदम के अंदर भी यही डाल दिया व नफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। उस वक़्त शैतान जिसका नाम अज़ाज़ील था, मुख्तलिफ़ रिवायतें वो जिन्नों का सबसे बड़ा आलिम था, उसको एजाजी तौर पर फरिश्तों का हम नशीन बनाया तो खुद जाम बातिल पीछे उसियत अल्लाह मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। खोलो दो शमसियत, खोलो दो शमसियत। जब अल्लाह ने इंदी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कह के आदम की तख्लीक की तो शैतान ला हसद सोचना जब आदम की तख्लीक को मुकम्मल सोचना, जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वस्जुदू ली आदमा, ए फरिश्तों आदम के लिए सजदा करो, फसजदू सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस सिवाय शैतान के, अबा इनकार किया, वस्तकबरा तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन और काफिरों में से हो गया। अब देजला आदमी नाजो संग नफ्स अम्मारो तामो थोमचिक, शैतान ने कहा था कि बनी आदम ना आदमी का हमला भी हो कंट्रोल भी हो इस नफ्स के ज़रिए बहुत आसान है। जब खुदा ने आदम की तख्लीक फरमाई, फरिश्तों से सजदा करवाया, उनके दरमियान इल्मी मुकाबला करके आदम की फजीलत को वाज़ेह करने के बाद जब खुदा ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला है सुशैतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ए आदम और हव्वा आप दोनों जन्नत में आराम से रहो, लेकिन जहाँ से चाहे खाओ, लेकिन दी दरख्त कोई छल नमी वन रंग अगर सोना शजर मनही जस नईदा जालिम को न वन। अब शैतान ने क्या किया, उसी नफ्स के ज़रिए नफ्स चिन युवारिन आदम पे हमला कर दिया। शैतान का हमला कितना खौफनाक है देखो। आदम चिन खुदावंद आलम ख्वांग अफशो से खुरी सामने यक से तरबियत मिन फी आदमी का खुद हमला बिलतोस
فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ، قرآن کہتا ہے ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور آدم اسی شجرہ منہیوب جس وچک آدم کے جسم سے تمام جنت کے لباس اتر گئے اور اپنے جسم پہ جنت کے پتے چپکانے لگے، اور حضرت آدم اور حوا کو جب دنیا میں بھیج دیا، اب آدم لا اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً ہو گیا۔ جو غلطی کر کے فوراً احساس کر کے توبہ کرے وہ آدم کے راستے پہ ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کیا تھا، لیکن جو غلطی کر کے اپنے غلطی پہ یعنی اکڑ جائے وہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ حضرت آدم فی الحال جب غلطی ہوا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا، تو خداوند عالم فان لفظ لے آدم اس طرح مت رو بلکہ توبہ کرو، اور یہ لفظ پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم یہ توبہ تو پڑھو، اس توبے کے الفاظ پڑھو۔ آدم یہ کیا کہ نا توبی الفاظ جاری ہو گیا، اوپر اللہ نے آدم سے یہ وعدہ کیا، اے آدم آپ کو جنت مبارک، اور یہ جنت میں نے آپ کی وراثت میں لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرح توبہ کرتے ہیں، جو آپ کی طرح توابین ہے، جو غلطی کر کے توبہ کرے ان کے لیے۔ آدم علیہ السلام دے جغلنا نوا چھتس، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شیطان اسی چیزرس جب شیطان نے دیکھا آدم کی معافی ہو گئی، شیطان ازس اے اللہ اتنا عرصہ میں نے ریاضت کیا، اتنی عرصہ میں نے آپ کی عبادت کی، آپ نے مجھے مردود بنایا، مجھے بھی پاور دے دو کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہ کروں۔ لَأَقْعُدَنَّ الصِّرَاطَ مستقیم، یعنی میں صحیح راستے پہ جا کے بیٹھوں گا، غلط راستے پہ تو یہ سارے میرے اپنے ہیں، میں صحیح راستے پہ جا کے بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ خون سنینو، جس طرح خون چلتا ہے اس طرح چلنے کی آپ مجھے طاقت دے دو، دے طاقت کو خداوند عالم اسی شیطان لمنس۔ تو اس دن سے آج تک ایک شیطانی ایک رحمانی طاقت برسرے پیکاریت پن، اور ہر دفعہ شیطانی لشکر کیا کر رہا ہے؟ وسوسے کے ذریعے، حملوں کے ذریعے، مختلف قسم سے رحمانی طاقت کو نکل یلغار بنیت پن، لیکن جب بھی رحمانی طاقت کے ہاتھوں میں توبہ اور ذکر کا ہتھیار ہو، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے زبان سے ذکر الہی جاری ربنا ظلمنا انفسنا، اور دلی نو ندامت، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ دل کی پاکیزگی کا نام توبہ ہے، اور اسی توبے کے بارے میں رسول اکرم کے سلب وصیت پن التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرے سمجھو اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ سو گناہ کے نا توبہ بسنا کھوزی گناہ ملا مویس پر چوک اولس کیس پر چوک سو چوک دی نوید بو دی خوشخبری خداوند عالمی رسول محمد مصطفیٰ سیانا غلمین یتپن غطاں پر سے خوش قسمت پسوین۔ قرآن ہمارے ساتھ ہے، توبہ ہمارے ساتھ ہے، ذکر ہمارے پاس ہے، ہر چیز نورانی روحانی طاقت کن غدا نہیں ہمبویت، اب صرف ضرورت ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ اب اس دن سے آج تک یہ دو طاقت برسرے پیکاریت پن ہمیشہ سے، ایک چاہتا ہے کہ شیطان اسی چیز شد چک پن درونہ توبہ بے سچبت، ابھی تو میری جوانی ہے، بیل لبت سنا لبت انسانی ناجون دی وسوسو چک وچک آپ سمجھو یہ شیطان ہے، اور پھر سمجھا مچکنا درو ٹائم ننگ یقپی تحجد لا یا صبح کے ٹائم کے لیے دن چی وسوسے چکتا مچک، آپ فوراً یہ سمجھو کہ یہ شیطان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن انو خوشی خداوند عالم نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ غتی ناجو اسے وسوسہ سامی، فوراً سمجھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زر اس پہ تھوکو اور اٹھ کے تہجد پڑھو اور اٹھ کے توبہ کرو۔ شیطانی لس پچن ہمیں بہکا رہا ہے، درو نہ توبہ بے سچبت، توبہ بے سنہ یا تو وہ چاہ نہ دو ولو پھر گناہ دو ولو اے ولو، یہ وساوس انسانی ناجو تاسنا اس کو توبہ جیسا دسو کو خوبصورت جگہ کو ابھی چپن، اور یو بے سے ندان دوکی یک سے نہ ٹھپ مزار پہ بھامن دے جال اب کہاں جائے، اب کہاں توبے کا ہمیں موقع ملے گا؟ غرغری کا دی کا سٹوک کو تھولی من پو خدا سی توبیز گو پھیسی اغت، اتنا غفور و رحیم رب تعالیٰ سی توبیز گو پھیسی اغت۔ اور ہم بارہا سنتے ہیں جوانی نو توبہ بس جوان کن، اس میں لذت ہے، اس میں مزہ ہے، جو روحانی مزہ ہے نہ گراؤنڈ میں ہے نہ کسی کھیل میں ہے نہ کسی گیم میں ہے، جو روحانی لذت خدائی محبت اور قرآن کی محبت جو ہے۔
یوفری شاعری زبین در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار جوانی نو توبہ بیو چن دیو شیوے پیغمبری پیغمبر کنی شیوو یو ان پیغمبر کن چن وما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذنہ قرآن کہتا ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا اگر بھیجا ہے تو صرف اس کی اطاعت کرنے کے لیے. آپ اس کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری جوانی این جوانی نو توبہ بسنا گناہ کل احسن شیطان کو دتکارنا شیوے پیغمبری ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. جب بڑھاپے میں جب آئیں گے تو گرگ ظالم شنکوساں پرہیزگار ون سوئی کھیت پہ سن بوتے شکار پہ مہنگن منا وہ کرے گا نا توبہ. اس توبے کو ہاں اہمیت مذہب میں اس توبے میں بھی خدائی مغفرت ضروریت بن خدائی وعدایت بن غرغری کا تھوڑی من پو توبے کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جس توبے کی حیثیت ہے جس توبے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ جوانی کا توبہ ہے. ایک جوان توبہ کرتا ہے پیغمبری کے سلبیوت 40 دن تک اس کے اطراف کے قبرستانی نہ عذاب کو نہ ہٹائی بن لو تو دے راستوں عدالت بنیت پن تو بھی راستوں. اور توبے کا سب سے بہترین منظر توبو چن غلطی کرنے کے بعد ایک جگہ آ گیا ہمیں احساس ہوا میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں. جس طرح ہوری توبو چخ کربلائی نو ہوری توبو چخ حضرت امام حسین کو شہادتی نہش بھی کا کیوں کھن پو گاسا شور و میان میں بیسے نا یزیدی لشکری نرغین من کھن پو ہر. کتنی بڑی اس نے غلطی کی ہے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں ہم سب کی نظر میں اتنا بڑا جرم امام حسین نا اہل بیت اطہار مجبور محض بسنا کربلائی کا یزیدی فوج لخت منکھن پہ ہر. لیکن جب ہر نے توبہ کیا اللہ اکبر اتنا بڑا جرم کیا جرم کیا ہے اتنا بڑا جرم. اس جرم کرنے والے نے جب توبہ کیا تو وہی ہر حضرت ہر بن گیا اور امام مظلومی کا سٹروکس کرے شہید اول کا لقب پایا. یا ہر پوائن جو 1000 فوج نہ برابر اس کی پاس طاقت تھی نہ صرف خود آیا بلکہ پسر سعد نسانزرس لے پسر سعد ابن زیاد آ جاؤ حسین کی طرف آ جاؤ دی شان و شوکت نہ دی مرتبہ نہ دی دبدبو وقت کوچی چک ان منگ اصل ہدایت حسین نہیں موت پن. آ جاؤ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں حسین کے در پہ جا کے توبہ کرتے ہیں. لیکن پسر ساری کھوے نصیبی توبہ بیت پنا جن کے نصیب میں توبہ نہیں ہے سامنے تھون مظلوم کربلا تھون حسین خامی سے اعلیٰ آباد تھون اس کی طرف نہیں آیا لیکن ہر آیا حضرت ہر بن گیا. آج تک ہم اس کے توبے کو سلام کرتے ہیں. جو نصیبین وہ توبہ جو حضرت ہر نے کیا. اب قرآن کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا رسول اکرمی سنگ آخری عمرینو امت کے درمیان کیا رکھ کے گیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے. پیغمبری سنت اور اطرت الگ چیز مین پیغمبری اشی اطرت زفن سنت مزفن سنت زفن اطرت مزفن یہ لا حاصل بحث ہے. اصل پیغمبر نے کیا چھوڑ کے گیا پیغمبری سنت پچن پا حسین منی وانا من الحسین حسین یہ تنائن گا حسین اشتین کیا یہ پیغمبر کا سنت نہیں تھا. انا احب حسینا و احب من يحب حسینا میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرے مجھے ان سے محبت ہے. کیا یہ سنت رسول نہیں تھا؟ اور محمد مصطفیٰ جب سجدے میں جاتے تھے حسین مظلوم کربلا جب چھوٹے سے عمر کا تھا حسین پیٹھ پی کا اومجک حسین سبحان محمد مصطفیٰ سے سبحان ربی الاعلیٰ کو 70 دفعہ ضرف ہو. کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ اہل بیت اور سنت کوئی الگ چیز مین دیکھنا خدای پیغمبری کا سلب مت غاسی اہل بیت نا قرآن کی درمیانی اسکریت جب تک جنہ وابستہ ہوئی من پو کتان گمراہ میں ون جنہ وابستہ ہوئی من پو کتان گمراہ میں ون زرنا پیغمبری کا سلب نسیت پن
مثل اہل بیت. اب اہل بیت باری نو یہ اہل بیت پشکر وزرنا مثل اہل بیت کا مثل السفینۃ نوح. یہ اہل بیت مثال پر نوح کشتی نے زخن من رکیبا نجا سوچک دین داخل سونا نجات تھپن ومن تخلف عنہا فغرق سوچک اہل بیت نہ دون زخ سے سونا کو غرق سو پھن. اب اہل بیت باری قرآن چیز رلتوس انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما بے شک یرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے لیذہب تاکہ ہٹائیں عنکم الرجس آپ لوگوں سے ناپاکی اہل البیت پیغمبر نامن وَيُطَحِّرَكُمْ تَدْحِيرًا یدان سقمنا سانغ بیا خدا تھتت. اب تدہیر کی سرٹیفکیٹ اہل بیت کے لیے اللہ کی طرف سے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اب ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم نے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے. کیا یا ناپاک جسم پکھرے یا بغیر توبہ کے نفس پکھرے؟ کیا ہم بھی وہیں جائیں اہل بیت کی کشتی میں؟ اہل بیت کی کشتی میں پاؤں رکھو تلاتم آئے گا نجاست کی وجہ سے. اب دے اہل بیت کی کشتی جو پننا چیور گسپن خدا تھت چپر گسپن اپنے آپ کو پاک کرو خدا چلے تھت پن. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. خدا توبہ بکھن لڑگن خدا باوجود دکھن پاکیزہ دکھن لڑگن. شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقام حسی اسی کلام کو سرنامہ کلام بسنا فقہ یحوت تینوں باب الطہارت ابتدائی کیوں سنا کسل بیوات طہارت قسم نسیت پن چکپو طہارت کبرا چکپو طہارت صغرا بلکہ چکپو طہارت ظاہری چکپو طہارت باطنی. طہارت ظاہری وضوئن اور غسل پوئن جس سے جسم پاک رہتا ہے اور طہارت باطنی توبوئن توبو طہارت عظیم اس لیے توبہ علی التطہر. میں نے توبے کو تطہر پہ مقدم رکھا ہے. توبے کو تطہر پہ میں نے مقدم رکھا ہے اور دزرنا توبو سے ساں پاکیزگی بن وضو سے ساں پاکیزگی بن ذرے شاہ سیدی سے کسل بیوسیت بن اور دو فری غطا لغطا پاک بسن اہل بیتی کشتی والا چیبر گسپن یعنی توبی کا قائم دو پر گسپن اور وضی کا قائم دو پر گسپن اور ذکر الہی نو ہمیشہ زبان پویا پر گسپن. جو یا فکرنا غتی نو پاکیزگی اومن جب آپ کے اندر پاکیزگی آئے گا اہل بیتی کشتی کام ہوتا نا وہاں تلاتم نہیں آئے گا بلکہ اہل بیت نہ بیرنا دیکھنا مناسب ان تا جسم ناپاک سو سے نہ. اہل بیت زبانی کا ذکر پچھی بے سبت اہل بیت کا نام ہم کیسے لیں؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ. حسین مصباح الہدا ان ہدایتی کشتی والسفینۃ النجاہ نجات کی کشتی ہدایت کی روشنی دے نجاتی کشتی جو پننا دے ہدایت کی روشنی نہ لین منا. اپنے آپ کو پاک کرو خود بخود حسینی بن جائے گا. اپنے آپ کو پاک کرو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں خود بخود حسینی بن جائے گا خود بخود حر بن جائے گا. اور آج کربلا کا جنگ بھی یہی تھا. کربلائی جنگ پسان چن اس وقت دور رسول نزفن پا قرآن یہ رسول کی افطرا ہے. آج کے اسی آدمی نے یزید نے بھی کہا تھا بنو ہاشمی کا کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. یہ وقتی حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ مکر و فریب کر رہا ہے. ایک طرف قرآن کی ترویج ایک طرف قرآن کو جھٹلانے کی کوشش. اسی کا نام ہے فکر حسینی اور فکر یزیدی. کربلا کے بعد سے دو فکر چلا اے فکر حسینی ایک فکر یزیدی جو پاکیزگی کا راستہ اختیار کرتا ہے جو اسلام کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ مکمل اسلامی داخل سو وہ حسینین. زبان کا اسلامی داخل ہوا عملیات کو شیطانی سونا وہ فکر یزیدی ہے. وہ بھی کہتے تھے کلمہ لیکن شراب بھی پیتے تھے فسق و فجور بھی کرتے تھے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. شاعر اسی کہتے ہیں نا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اصل چیز کو انسان پے کرے مسلم اور مسلم. اب دو کربلائے کے درنگ عطالت ہو من ایک طرف حسینی لشکر پو صرف 72 تعداد قلت نہ کسر لمستوس صرف 72 حسین مظلوم کربلا ہے کہ پو یقینیت. اور توابین نو سب سے پہلا توابین پو حر ابن یزید ریاحی وہی حر جس نے حسین للمچت اور توبہ بس حسینی لشکری داخل سوس اور جامع شہادت نوش فرمایا. اور دوسری طرف حضرت عباس علمدار لفتوس
عباسی فیقوی وفا پلتوس شب عاشور حضرت امام حسین اسی سن پل 3 حصہ بس ایک حصہ اہل بیت وداع بن شخص ایک حصہ جنگی تیاری بس ایک حصہ توبہ ذکر و اذکار بن شخص دے وخلا شمر ملعون لکوس کہ حضرت عباس نہ کھوئے فولو عثمان ابن علی سایت حسینی لشکری یوت زبچک خوش شہموں بسے پسر سال لکھو سی زرت ابن زیاد لزرت نہ عباس دے نفیو سے کیوں گت اگر عباس فیو سے کیوں نہ کھانا سی غیلہ امان منتا زبچک پسر زیاد جس کھانا صوفیوں سے کیوں نہ سی امان منت حسین کے لشکر کو کمزور کرو بس صوفیوں سے کیوں نہ سی امان منت زرس حضرت عباسی فیق کو فیو سے کیوں سے نہ شمری یالا اون ذرا زبچک حضرت عباس ملسک نہ گل مگلس شمر بدبخت کو مجھ سے کیا کام حسینی کا سلبیو یا عباس یہاں سونگ کھوچی ضرورت بات تو سنو اس کی شمر باہر رو بچک عباسی فیقو باہر شخص شمر تھونگس شمر زر یا عباس یا نا عثمان ابن علیلہ ہماری طرف سے امان ہے یا نئی خاندانین تو حضرت عباسی کے سلبیو افسوس ان لے یبن رسول اللہ لا امان نتپا نہ عباس لا امان منے نہ لکھری امانی ضرورت مت ابن مرجانہ لا زر عباسی رگوینو آخری قطرہ خون یتی من پو حسین مظلوم کربلا لا وفاداری بن دے عظیم وفاداری دری عباس علمداری سی کربلائی کا دن خطرناک طریقے چی کا سنت وفائی سائنبول پو عباس وفائی علامت پو عباس علمدار عباس رگوے کا نافیق لکن جدا سو رسم حسین مظلوم کربلانا وفاداری تبدیل مبس ازاداران مظلوم کربلا ذاکری عرض بس حسین مظلوم کربلا لا رربن آوانو انصار کن شمس شہزادہ قاسم حضرت امام حسنی لختہ غدبہ کاچو حسنی لختہ پو حسینی کسل جو اندک بلبا نالاجی حسن کاچو حسن مستبالت سرنا ناگی قاسم لتن دے قاسم بسا حسین لتھومن بدر جائے شہادت تھن ماجک حسینی شکسویت چکپو وفائی پیکر عباس علمدار چکپو لو چپکت پا جوان علی اکبر چکپو ذاتک پا علی اصغر شخصیت حسینی لشکری نو بے چینیت اور پاک پروردگار عالم جسو منظر چی صورت ہو مچک یا اللہ جسو منظر چی کہلت ہو مچک چنے مجبور حسین سوست یا حسین پو ان پا جب محمدی پیٹ پی کبھی مچک خدا سی کسل بھی نبی تو سجدے میں ہے نا حسین پیٹھ پہ ہے خدا کا منشا ہے کرنا تو احترام حسین قرآن ساتھ ہمیشہ سے اہل بیت کے ہے کٹائے سر تو بھی جاری رہا کلام حسین یا حسین پوائنٹ پا محمد مصطفیٰ صفا میں گھرنا انا احب حسینا و احب من احب حسینا ناسی حسین لرگن سوسی گی دیگی میگی اور پو لرگستے دے میلا ناسی لرگن الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی سردار کنی جنتی جوان کنی سردار انزبی یا حسین کو ان پا پاک پروردگار عالم میری جلالی اپل نزگا غد یا اللہ لم یلد ولم یولدی صفت کل نزگا غد یا اللہ پاک پروردگار عالم 1,24,000 پیغمبری حق حرمت پل نزگا غد یا اللہ پاک پروردگار عالم حضرت آدم اسی توبہ بیچک ربنا ظلمنا انفسنا ضربچک یریر گز کو رنے نا آدمی توبولا قبول بسپی دے توبولا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم اولو العظم پیغمبر کا مسیح بسپی توبولا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم
خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفائی کبھی اسنا لا الہ الا اللہ تفلحو ظرفی دل سخمہ کلمہ طیبہ لنزگا غدی اللہ پاک پروردگار عالم یا کلمہ طیبہ کھرنا طائفی بازاری واچک حاضا مجنون دیو پاگل ان کتان اردواتیوں زرے طائف پن اردواتیاں سے نا محمد مصطفیٰ کفشوک شائی کا بامچک خدا وند عالم اسی جبریل تنگ محمد کسل بیوں اگر آپ چاہتے ہیں طائفی برق پونگایا سے کھلبک بسنا طائف پن غرق بدزر بچک محمد مصطفیٰ سی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہم اہدی قومی فإنہم لا یشعرون ظرفی محمدی صبر پنا دے دعا پنا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم مولا متقیان علی ابن ابی طالبی شجاعت پنا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم کوفی محرابینو غی مولا علی ابن ابی طالبی سوے کا سن بطن مچک علی ابن ابی طالب رب کعبہ کی قسم علی کامیاب سون ظرفی دے توکل پلا نزگا غدی اللہ پاک پروردگار عالم حضرت زہرہ مرضیاسی بسپی نوافلات کل نزگا غدی اللہ مریف یک پسی کلفی تسبیحات کل نزگا غدی اللہ مریف یک پسی کلفی ذکر اذکار پلا نزگا غدی اللہ مرکز طہارت مرکز پنجتن انمی حضرت زہرہ حق حرمل نزگا غدی اللہ پاک پروردگار عالم کاچو حسن مشتبائی چھن ملا ٹگرا وچک کھوری فیق پسکی پولا صوفی تکلیف پولا نزگا دیا اللہ حضرت مظلوم کربلا اسی پولا صوفی تکلیف پولا نزگا دیا اللہ زینب اولیاء اسی پولا صوفی تکلیف پولا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم نئی بزرگان دین کو اسی استعمال بن کلنیت پی تسبیح تحلیل حق حرمت پولا نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم نمی فرشتونی ضربی تسبیح تحلیل کل نزگا دیا اللہ بیت المعموری حق حرم اللہ نزگا دیا اللہ خانہ کعبہ حق حرم اللہ نزگا دیا اللہ قرآن مجید حق حرم اللہ نزگا دیا اللہ قرآن مجید پاک پروردگار عالم ہر آئے رحمت حق حرم اللہ نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم خصوصاً درنگ کربلا محلہ کا شہید صوفی شہدائے کربلا خون متحر بلا نزگا دیا اللہ خصوصاً یا اللہ علی اکبری جنازی کا تھن بچک حسین مظلوم کربلا سی اے نا انزا یا علی لیکن اکبر گی بولا دنیا ٹھوپ سو سے زرنا بس بھی فریاد بولا نزگا دیا اللہ علی اکبری جوانی لنزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم علی اکبری ریچا نسریم و فاطمہ سہرائی بیماری لنزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم غی حجت انمی امام زین العابدینی بیماری لنزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم زینب اولیاء دری اسکی پل صوفی سرا پل نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم ام کلثومی سرا کل نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم خصوصاً حضرت سکینہ حسینی برامبر توتی ادھوں کو نکا لخشر فوپنا مریف یا قصی بس بھی فریاد کل نزگا دیا اللہ پاک پروردگار عالم غیدی علاقہ خنم نسے افاد سماوی نارزی نشو سے ہو یا اللہ پاک پروردگار عالم حاضران مجلسی سین و نور ایمان پجک تازہ ہو چکی اللہ مشن حسینی کا غین گاما گامزہ نے ہو یا اللہ پنجتن پائی محبت پو غی سین کنی نو راسق ہو چکی اللہ امام کنی تابداری غیان اللہ ہو چکی اللہ پاک پروردگار عالم خصوصاً پنجتن پائی محبتی سرشار ہو چکی اللہ پاک پروردگار عالم مشن حسینی غیا پاسبان ہو چکی اللہ پاک پروردگار عالم غیا توابین ہو چکی اللہ غیا ذاکرین ہو چکی اللہ نیا متطہرین و چکی اللہ پاک پروردگار عالم نئی فکری انقلاب و سنا قرآن مجیدی دستور پی کا عمل بے توفیق شزب سے اللہ پاک پروردگار عالم دی یلی و سید پی دی بیماری کرونا وائرس پوئی شتنا نیا تمام مومن مومنات یا
یا یری آفات سماوی ارضی نشوسی ہو یا اللہ پاک پروردگار عالم گائیدی یولی یت پوگاما یری حفظ امانی ہو یا اللہ یولی نہ باہر چام سے یدنا کوئی کمائن لبرکت شزب یا اللہ کوئی جوانین لبرکت شزب یا اللہ پاک پروردگار عالم کوئی یری حفظ و امانی یک سے خوش اقربانہ تھک پر نصیب ہو چکی اللہ پاک پروردگار عالم امن و اتحادی کا دکھ سے بھائی چارگی کا محبتی کا دکھ سے لائی دل سخمہ مسلک کو یا بیاری بے توفیق سے زب سے اللہ پاک پروردگار عالم امن و امانی کا دکھ سے نا پاکستان لا استحکام سے زب سے اللہ پاکستان لا معاشی استحکام سے زب سے اللہ افواج پاکستان لا استحکام سے زب سے اللہ پاک پروردگار عالم سینگی نوچی تنگو حاجات سیورنا یا علام الغیوب ان ہیا دانائے معافی ضمیر ان کوئی تمام حاجات کن پورا وجو کیا اللہ پاک پروردگار عالم سولہ اولاد نرینی تمنا یدنا پاک پروردگار عالم یا اولاد عطا بخن یا اللہ کو اسکن کو اسکم مچپا علی اصغر سمبل نزگار یا اللہ کو اولاد نرینا اولاد صالحہ شذب یا اللہ پاک پروردگار عالم سویسگی نوچی تن کو حاجات چی یدنا پورا وجو یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء حاضرین مجلس دونا حسین مظلوم کربلائی شکسول سید آخری عباس علمداری فیاپو لو جب جب کا جوان علی اکبری فیاپو اور ذات رکپن انو علی اصغر نتپا امام زین العابدین کربلائی کے تھن پھکنا بیماری بستری کا فوسیت کڑ لکٹ غشی اوما کڑ لکٹ شان اوما کڑ لکٹ بے ہوشوا کڑ لکٹ شان اوما دن مجبور حالت چگینو اہل بیت اطہار حضرت زہرائے برزی نامی گاما پاک پروردگار عالم یہاں اسی پاکی زگی سرٹیفکیٹ عطا بسفید نامی گاما کربلائی تبتی ہوئی ریت پی کچھی بسید گلس یخصم بچوزا چشتنا خیمہ گامینا العج میمو حسین غیاس کم ست عباس عالم دہل غیاس کم ست ضربی ندا کو نون جت عباس علمدار اسکینا بتیقپا عباس علمدار حسین مظلوم کربلائی شکوت کسل بیوت یا مولا یا نسی غلط ہوں اجازت سے بس غلط دشمنی سی کوڑلا کوڑ میدانی نو حسین لب کے سامنے غلط حق بمت اور دیہا آلی بیتیر بینا الچ کم سے دیا حسین ضرب غلط حق بمت حسین یا عباس علمدار بران لزم سنہ کسل بیوت یا عباس یا اللہ یو ضرب فلسا رے بن میدانی کے سو سنا یری مولا حسین یکو تنہا دنیا دشمن کا مسکن لفاظ وہ فیالہ فتتا یعنی فوجی علمدار ان یا آل بیتی علمبردار ان علمداری چی کسل بیوت مولا حسین لشکر چی یدنا علمبرداری بین گرنگتی لشکر چی بیت پیغاسوی کا علمبرداری بین حسین مجبور سو سنا کسل بیوت مجبور سو سنا علمداری گرفشت بینا حسینی کسل بیوت علمدارم توی عباس کہ شرط وفا باشد زمندر ہم چنی وقت جدائی کے روا باشد لینگی فولو علمدار یا اللہ یوزر بفدتا یعنی علمدار ان دی حالت پینو غنا جدائی با یا اللہ فدتا عباسی چی کسل بیوت حسین لطن فریاد بن برادر جان منظری بیان کن کے روا باشد بخو غلطہ جوانندہ ہندر بلا باشد لینگی مولا حسین
Ngayana juda uchi bese bardashwa Qasim Sargal Hur Sargal Zuhair ibn Qayn Sargal Dega Makshana Biagidu Pasena Abbas ba wafaduk fi Baidamet Abbasi ci kasal biungan Harim ale Pegambar Bakhima al-Atash Goyan Pareshamo ye Zainab Mahad Barrehina Bhashat Lengi Mola Hussein Khimoni Nabal Biskonisi Nisri Mozenabisi Sakina si al-Ajzabi Skadbo Abbas Nabarzash Gwabet حضرت عباس علمداری سے مجبور جانا حسین مظلوم ہے کربلا سے عباس ناسی حالت ہمیں اجازت من مفت پمت اما یہ برابری توتی سکینیس کنپوس کنسویت سکینس کنپو عباس غلصہ برداشت کو آمد یا غسی صرف سکینہ لچو قدر کیوں میں اجازت کا ملت عباس لا اجازت تو اچک حضرت سکینہ لکوس اکو عباس تھامینو چھو مشخصنیت سکینہ مظلومہ باہر شخصنہ چکا سلمیومت اے امو مرغ دلم گشت کباب لینگی باسون سے عباس نسکی پس کمزے نا کباب سوزیت چوتو سقائے بیا جرعے آپ یا اللہ سقائے آل حرام ضربین کھل بوگان چوہا سکینہ لکھوں حضرت سکینہ اس حران چلسکت تو کھاچک حضرت عباس علمداری سی سکینی اس کمبو چھان کل پر مولا تانس چھوسی علم پو کھرس کھورینا لشکر یزیدی طرف حضرت عباس دینے شان و شوکت چیگیں ونیت عباسی فیاپو لشکر یزیدی طرف اومت ہوما چک پیسر سادی زرت جوان کن کتا تیار دک قمر بنی ہاشم الزور پو میدانی امت اگر عباس سوستی شہید بسنا حسین اغیامو چھت پن حسین اس کے پو چھک پن حسین کا غطان لڑیل توین علمداری فیا پسی دن حملے بس کھوری بابا سی اہودی بس پسوخ بخ پولا شامبوتاس پہلا حملی نو 120 کافر واصل جہنم لتاس واصل جہنم لتاس نا دریائے فرادی نو فتتاس نا حضرت عباسی کھوری فیا پسا انتہاس کم سید پا کھلبی نو چھوکھورے نا عباس لا چوت حسین اس کو بوئی دوگت یاد شامت از لب خشک حسین ریخت آب از کف بسط فغان و شین لغپینو کھلگان چھوچو سنا حسین مظلوم کربلا اس کو بوئی دو سنا عباسی کھانا زرد لے بے وفا عباس کھاگی چھتو مائینا سکینہ مظلومنا ہریل بوزے نبلا حسین الالچ زرد نکتا اللہ حضر القیاس عباس علمداری سی سکینی چھان چل پیچھو چسنا شخمو بسے تھو بن خیمہ گاہیر اللہ امت خیمہ گاہیر اللہ امت ہوم چک پیسر سادی زرت یلے عباسی کا ریلے بسے تھو بسے مرگل بن کندری جمال اساس کر بچوں بسنا عباسی کا حملہ بس چھوی قطرہ چک بنی ہاشم پل تھل ممین من اگر چھوی قطرہ چک تھلنا حسین نکوے پوچ پو تازہ دموین زیرنا حضرت عباسی کا دن بسے دے ظالم کو نسی حملہ بت چاروں طرف ہی کنا دن ایزی سن پو حضرت عباسی فیاق پولا تیاں سے نا کب ایک تنہا جان ہزاروں کے لشکر سے لڑے حضرت عباسی فیاق پو پورا توجہ پو سکینی شان چل پویت دیو اللہ ظالم چی گفتری ایب سے اوسنا اب
عباس علمداری عرش توسلو گیوتی ترانگیف یا اللہ پکا رئی شارع بدلا ہائے مظلوم عباسی یا اللہ پر کوئی کرے جدا سوزے سے کھو شاعری زرد منظر بدھو مچک چو دست راست جدا شدو زپے کرے عباس فلک گرست بحال برادر عباس علمدار عباسی چاہیں یا اللہ پو خرگوے کنا جدا سو سے کا فوق پچک دیکھر جو اللہ پر یت بیخنام پوسی چیزرت فریاد بنزرت ہائے افسوس دیرین حسینی فو عباسی فونو حسین مظلوم سوس پیسر سادس کلت حضرت عباسی سکینی چانکل پکھوں سے خینیر پکھمی کا کلس چھوسی علم پکھرس زور بسے تھنگو بس حضرت عباسی پورا توجہ پکھی مگاہی گیوت دیو اللہ یہاں ظالم چکی سی عباس علمداری خلیف یا اللہ پو ارگوے کنا جدا بیا چک عباس علمداری فریاد بت دیو اللہ کونگسی چیزرت عباسی پورا توجہ پو سکینی چھانکل پی گیوت کتانا یا چھانکل پو لرزت یانا عباس غتی لغتو من ظالم چیگی سیدھا کیوں سے حضرت سکینی چھانکل پی کے فوق سے چھو صلاح بواجی کا عباس علمداری سیغ دیا پو چھوٹ یا اللہ حضرت عباس علمداری فقدیاں پو ختم سوس ختم گوئے مننا ظالم چکی کی اوفتری اوسنا دو پوش پو حضرت عباسی سر مبارک پی کا اشارہ بدبا عباس علمداری یا مولا ادرکنی مولا حسین یہ گوئے کا شوسنا اللہ عباسی سران سنسکت پو کواچک حسینی چی کسر بیومت اللہ ان کسرت زہری لے پھولو عباس چی سران چسکت چی کو چکس یہ ریسکت پو کواچک دیری حسینی سکت پیدا چاست حسینی سی حسین مظلوم کربلا سی علی اکبر کی تنتھان لشاست یا اخی این عندہ لیجی شلی ان عباس یہاں کا شخصیت حضرت عباس یہاں درکنی یا مولا یہاں دی کشوک حسین مظلوم کربلا سوسو بیمیشے کا شخصیت حضرت عباسی زمک پین دفوق سنا یا زمک پین کھاپو گا سیت عباسی کا سلمیوت مولا حسین یہ آخری تمنا پو یری دیدار پو لفتوین حسین مظلوم کربلا سی علمداری سر مبارک پو فامی لننا علمداری کھاپ پو چوتنا علمداری بھی پسکا سے حسین مظلوم کربلا آخری یا اللہ آخری دیدار پلشت یہ تمنا بویویت بن با آخری دیدار پلشت یا حسین یہ وسیعت چکیت بن یہ وسیعت چکیت یا نسی نا خیمہ گالا میگر بن خیمہ گالا نا سکین اللہ وعدہ بسیت با نا شکروں نا زرے نا سکین آنا بلد شلت حسین مظلوم کربلا سی عباسی چھانا بیغینو گانزیت بیغدو بگا مبارک اغدو بکلنا عباس بران لزم زلا فریاد برگوت پاکی پروردگار آئی حالت ہوگت امتی سیمہ حسین لچی بسد اللہ اللہ لعنت اللہ یا اللہ سبیل
Sa